انداز سے بڑی توجہ کے ساتھ علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے۔ خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا۔ آنکھ ہوتی ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر معاملے کو سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ کون ہے۔ کان سن رہے ہوتے ہیں مگر الفاظ نہیں پہچان سکتا۔ زبان ہوتی ہے مگر کچھ بول نہیں سکتا۔ محتاج ہوتا ہے کہ کوئی بتائے، پوچھے، سمجھے۔ ایک وقت لگتا ہے کہ یہ باتیں اسے سمجھ آتی ہیں۔ دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہم سب نئے تھے، اس لیے اللہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء و رسل اور پیغمبروں کو بھیجتے رہے، ساتھ میں کتابوں اور صحیفوں کا سلسلہ جاری کیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آسمان سے جو رب نے وحی اتاری وہ دلیل ہے۔ انسان بسا اوقات کئی شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، جسے وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ جسے دور سے پانی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سراب ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے یہ ایک درد بھی ہے، ایک تڑپ بھی ہے، ایک دعوت بھی ہے، ایک خیر خواہی بھی ہے کہ اہل المیلاد کے شکوک و شبہات جس کی دلدل سے وہ ابھی تک نکل نہیں پا رہے، اگر ہم خیر خواہ نہ ہوتے، مصلح نہ ہوتے اور الدین النصیحہ کے تحت بھلائی کا ارادہ نہ رکھتے ہوتے تو ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے کہ جس نے جو کرنا ہے کرے، ہمیں کیا۔ لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا تقاضا ہے کہ اچھا اور برا سمجھایا جائے، باقی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ جس کو جو سمجھ آئے وہ لے لے، جسے سمجھ نہ آ سکے اس کی مرضی ہے۔ اچھا اور برا سمجھانا یہ ہمارا کام ہے، توفیق دینا میرا اللہ کا کام ہے۔ ان شبہات میں سے سب سے پہلا شبہ پیغمبر کی ذات پر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کیا ہے۔ کیا وہ رب کا جز ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا حصہ ہے، یا پھر وہ کچھ اور ہے؟ اس کا جواب کتاب اللہ نے جو دیا ہے اس پہ ہمارے کان نہیں ہوتے، توجہ نہیں ہوتی، نظر نہیں ہوتی۔ عقیدت میں آ کر کے ہمارا ذہن بن گیا ہے وہی جس کے خلاف انبیاء علیہ السلام کھڑے رہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا جز اور بیٹا کہا، اللہ نے رد کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز اور بیٹا کہا تو اللہ رب العزت نے رد فرمایا اور باقاعدہ اسے کفر یا جملہ قرار دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو اللہ کو تثلیث کے ساتھ مریم اور ان کے بیٹے جناب عیسیٰ کو اور اللہ کو تینوں کو ملا کے الہ مانتے ہیں،
تو ان کی یہ رائے، ان کی یہ سوچ اور ان کی فکر کفریہ ہے، لیکن مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں۔ ان کے لیے وہی عقیدہ جو ان کے پاس تثلیث کی شکل میں تھا، اللہ کی بنوت اور بیٹے کی شکل میں تھا، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رد کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اتارا تو ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ توجہ کرو، اپنے عقیدے بدلو، سوچ بدلو، شکوک و شبہات کو ختم کرو، قرآن کو نہ بدلو۔ اللہ نے اعلانیہ محبوب سے کہا ہے کہ محبوب قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، پرچار کیجئے، اعلان کیجئے، اظہار کیجئے، بتا دیجئے، خاموشی کا میٹر نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، کہ میں ذات کے اعتبار سے بشر ہوں، میں رب کا نور نہیں ہوں، رب کا حصہ نہیں ہوں، اور آپ کو بشر کہنے سے آپ کی ذات کی شان میں، عزت اور آبرو میں فرق نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کا شبہ ہے، اسے دور کرے، اور بالکل جیسے تم بشر ہو، بشریت میں اس اعتبار کے اندر اللہ نے مجھے رکھا ہے، اور یہ اعلان اللہ نے کروایا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے کبھی وہ اعلان نہیں کرواتے جس میں کوئی تنقیص کا پہلو ہو یا توہین کا پہلو ہو۔ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے وہ برحق ہے، جذباتی ہو کہ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثلکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ اور امی جناب آمنہ وہی سلسلہ رکھا مثلکم۔ اسی طرح بشر پیدا ہوتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوا مثلکم۔ بشر کو ضروریات زندگی اور عوارض لاحق ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جی فوت ہوئے، بشر یتیم ہوتا ہے، میرے محبوب کو یتیمی ملی، علم یجد کا یتیما فآوا۔ اسی طرح بشر جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، میرے محبوب کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ رب کا جز اور نور ہوتے تو نہ کھاتے، بشر کھا رہا ہے، محبوب کھا رہے ہیں مثلکم۔ بشر پانی پیتا ہے، محبوب پانی پیتے ہیں مثلکم۔ بشر دودھ پیتا ہے، نوش کرتا ہے، محبوب دودھ نوش کرتے ہیں مثلکم۔ بشر کھجوریں کھا رہا ہے، اللہ کی ذات نہیں کھاتی، اس کے لیے کھانے پینے کے سلسلے نہیں ہیں۔ بشر کی شادیاں ہوتی ہیں، میرے محبوب کی 11 بیویاں ہیں، اور سیدہ ریحانہ بنت زید اور ماریہ قبطیہ آپ کی باندھیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بشر کا سلسلہ اولاد کا رکھا ہے مثلکم، میرے محبوب کی بھی اولاد ہے۔ بشر کے سسرال ہوتے ہیں، میرے محبوب کے سسرال ہیں مثلکم۔ بشر کے اباؤ اجداد ہوتے ہیں، میرے محبوب کے اباؤ اجداد ہیں مثلکم۔ بشر کا ننیال ہوتا ہے، میرے محبوب کے ننیال ہے مثلکم۔ بشر جو ہے وہ سوتا ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، میرے محبوب سوتے ہیں مثلکم۔ بشر جو ہے اس کو ضروریات زندگی میں بول و براز کا مسئلہ آتا ہے مثلکم، میرے محبوب جو ہے وہ واش روم جاتے ہیں اور آپ کے خادم لوٹا ساتھ اٹھاتے ہیں مثلکم۔ میرے محبوب کو پیشاب و پخانہ کی ضرورت پڑتی ہے مثلکم۔ تو اس میں توہین نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب کی ذات کے بارے میں بیان کی۔ باقی آپ کا رتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، عزت کیا ہے، آبرو کیا ہے، پوری کائنات کی ساری مخلوقات مل جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الی، میری طرف وہی آتی ہے، تمہاری طرف وہی نہیں آتی۔ لہذا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ محبوب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ جی جہاں رب نے ہمارے جیسا بولا ہے ویسے ہے، مگر ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پوری کائنات کے بشر اور مخلوقات اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی شان اعلیٰ، ان کا وزن زیادہ، ان کی ویلیو زیادہ، ان کی آبرو اور مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا دھوکے میں بھی مت رہیں اور دھوکہ دے بھی مت۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بشریت والی اور آپ کی بات اللہ رب العالمین والی اور وہی والی۔ دوسری پرابلم اور شبہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ نور ہیں، 11 مہینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کا پرچار ضروری ہے، تو محبت سے ہم گزارش کرتے ہیں
کہ پھر 12वें महीने रबीउल अव्वल में आके भी वही सिलसिला रखिए, किसी एक दावे पे रहिए, क्योंकि जो नूर होता है अल्लाह के नूर की विलादत नहीं, अल्लाह के नूर का जन्म नहीं, अल्लाह के नूर का बाप नहीं, अल्लाह के नूर की माँ नहीं, अल्लाह के नूर की बीवी नहीं, अल्लाह के नूर की औलाद नहीं, अल्लाह के जुज़ में से कोई जुज़ नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद जो है ये फैसला है, हाँ लम यलिद वलम यूलद ये फैसला है, अल्लाह समद ये फैसला है, हाँ कुल हुवल्लाहु अहद ये फैसला है। इसको सीधा पढ़ तो तब भी वही है, कुल हुवल्लाहु अहद ऐलान करना पड़ेगा। रब की जात में से कोई जात नहीं, जुज़ में से कोई जुज़ नहीं, नूर में से कोई नूर नहीं। अगर नूर होते तो फिर ये अकीदा विलादत बेकार है। एक अकीदा रखिए, धोखे से निकलिए, न धोखा लीजिए न धोखा दीजिए, ला ज़रर वला ज़िरार, न परेशानी में मुब्तला हूं न अवाम को कीजिए। क्लियर कट एक राय रखिए, अल्लाह की जात अल्लाह का नूर पैदा नहीं होता, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की विलादत हुई है, बासआदत हुई है, जन्म हुआ है, आपके भाई बाप हैं, लिहाजा आपको धोखा दिया गया कि महबूब की विलादत को अहलुल हदीस नहीं मानते। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं होगा। ये तो हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है, अकीदे की असास है, यही हमारी प्रचार है, यही हमारी दावत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल है, उसके 12 महीने है, हर दिन के 24 घंटे है, और हर हफ्ते के 7 दिनों के अंदर हमारी राय नहीं बदलती, अकीदा नहीं बदलता कि अल्लाह की जात वहदहु ला शरीक और तौहीद की दलील ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब ने विलादत की है, आप पैदा हुए हैं, आपका जन्म हुआ है। बाकी रह गया कि ये जो अकीदा विलादत का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं, तो इस जद में कोई अहलुल हदीस नहीं आ रहा। आपको इल्म होना चाहिए, वही लोग इसकी जद में आएंगे जो महबूब को रब का नूर कहेंगे, क्योंकि रब का नूर पैदा नहीं होता। जब पैदा नहीं हुए तो विलादत नहीं, जब विलादत नहीं तो मिलाद नहीं, जब मिलाद नहीं तो जन्म नहीं। लिहाजा दो रंगी छोड़ के एक रंग होकर के शक और शुबे को दूर करके किताब और सुन्नत की दलील के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और जन्म इसको कहिए। बाकी आपका ये दावा कि जो विलादत नहीं मानता वो काफिर है, जो विलादत नहीं मानता वो जो है मुनकिर है, जो विलादत नहीं मानता वो इब्लीस है, जो विलादत नहीं मानता वो लईन है, तो आप धोखे में हैं। पूरी रूह जमीन के ऊपर मुझे कम अज कम 7 बर्रे आज़म 249 मुल्कों की 8 अरब की आबादी के अंदर एक भी शख्स और 2 अरब की आबादी में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो मेरे महबूब की विलादत का इनकार करता हो, सिवाय उन लोगों के कि जो आपको रब का नूर कहते हैं वही मुनकिर हैं, इसके वही इनकारी हैं। वगरना ये 2 डबल किस्म का मुतजाद रवैया रखना और दावा रखना, हम इससे निकलने की दावत देते हैं और कहते हैं कि सोचिए, जरूर सोचिए, थोड़ा नहीं भरपूर तरीके से सोचिए। उसके बाद आपकी पैदाइश की जिसे खुशी नहीं वो इब्लीस है। जनाब आपको इल्म होना चाहिए, खुशी का मेयार जो आपने बनाया है ये मेयार ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ना अल्लाह का अर्श बरी पे है, ना ये खुशी का अंदाज किसी फरिश्ते का है, ना ये खुशी का अंदाज मेरे महबूब के ददियालो ननियालो ससुराल का है, ना ये खुशी का मेयार खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का है, ना असहाब का है, ना अहले बैत का है। लिहाजा ये आपका शक और शुबा है कि जो ऐसे करेगा जो हम कर रहे हैं, तो हम माजरत करते हैं कि पूरी तारीख में, मुकम्मल हिस्ट्री में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे याराने में, आपके दोस्ताने में, आपके असहाब में, अहले बैत और अरबाब में ये अंदाज किसी ने भी नहीं अपनाया। बाकी रह गई कि आपकी आमद और आमद की हकीकत और सदाकत और खुशी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी विजिट करो हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे इदारे, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारी अकेडमीज। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बिला नागा, हर दिन बिला नागा, दिन जुमे का हो तो तब भी, दिन जुमे रात हो तो तब भी, बुध मंगल हो तो तब भी, सोमवार इतवार हो तो तब भी, हफ्ते का दिन हो तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल कुरान की अलहम्द से लेके वन्नास तक उसका इल्म भी, उसका अमल भी, उसका तअल्लुम भी, उसका फहम भी, उसका इफ़हाम भी, मेरे महबूब के मुंह से निकले हुए जुमले, कभी किताबुल ईमान में, कभी जो है वो किताब
الوحی میں، کبھی کتاب الطہارہ میں، کبھی کتاب الوضو میں، کبھی کتاب الغسل کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ کتاب العلم کے روپ میں، کبھی کتاب العمل کے روپ میں، کبھی کتاب النکاح کی شکل میں، کبھی کتاب الطلاق کی شکل میں، کبھی کتاب البیوع کی شکل میں، پورے 365 دن ایک دن خالی نہیں جب اہل الحدیث اس کو پڑھ نہیں رہے، پڑھا نہیں رہے اور اس کے مطابق الحمدللہ عمل کی دعوت نہیں دے رہے یا کوشش نہیں کر رہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ آپ چند مسائل لے کے، ایک موضوع لے کے، اس پہ زندگی کے اوپر گزار کر کے آپ کہیں کہ ہم محب ہیں اور ان لوگوں کو خوشی نہیں، تو جن لوگوں نے دورے نہیں بلکہ باقاعدہ اپنے بچوں کو ابتدا سے لے کے انتہا تلک، اول سے لے کے آخر تلک، اے سے لے کے سی تلک الحمدللہ کتاب اللہ کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ باقی رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ جناب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا معاملہ ہے کیوں نہیں کر رہے؟ جناب آدم ان کا میلاد نامہ رب نے قرآن میں منایا ہے، تو مولانا کا شبہ ہو سکتا ہے، غلط بیانی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا ہے تو اعلان خلافت کیا ہے، جنہوں نے مانا وہ فرشتے ٹھہرے، جنہوں نے انکار کرا وہ لعین شیطان بنا۔ یہ ولادت کا انکار نہیں تھا، خلافت کا انکار تھا، دھوکہ دے کر کے لوگوں کو جو ہے داد سمیٹ لی جاتی ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اعلان کرا کہ میری پیدائش کا دن سلامتیوں کا دن، تو جناب انہوں نے اپنی وفات کا بھی ذکر کرا تھا، تو وہ آیت جب پڑھتے ہو تو ذرا پوری پڑھ لیجئے۔ لیکن اس طرح میلاد کے سلسلے اور طریقے جو آپ نے بنائے ہیں وہ نہیں ہے۔ پیدائش پر حق ہے، ولادت پر حق ہے، جنم پر حق ہے، آمد پر حق ہے، نبوت پر حق ہے، دعوت اور تعلیم اور تربیت پر حق ہے، نبوت کے سلسلے پر حق ہے، مگر جو اسٹائل آپ نے اپنا رکھا ہے اس کی ذرا خبر لیجئے۔ آپ شک میں ہیں، آپ شبے میں ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہے بس پیدا ہوا ہے، فوت نہیں ہوا۔ یہ دھوکے میں ہیں آپ اپنے امام اعلی حضرت کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، کتاب اللہ میں 17 جگہ وفات کے اوپر جس طریقے سے تم نے باتیں کری، کسی نے لفظ بدلے اور کہا کہ انتقال فرما گئے، کسی نے لفظ بدلا اور ادب کا لفظ ڈھونڈنا چاہا اور کہا جی با ادب ترجمہ فرمائیں کہ اولا کر گئے، کسی نے کہا کہ نہیں آپ پردہ فرما گئے۔ یہ سارے لفظ ان کی عربی موجود ہے، اگر یہ با ادب ہوتے اور با حیا ہوتے، با وقار ہوتے، پیغمبر کے شایان شان ہوتے، اللہ ان الفاظ کو لا کر کے دنیا کو دیتے کہ یہ کہو، مگر میرے رب نے وفات کا لفظ بولا اور موت کا لفظ بولا۔ جناب یعقوب علیہ السلام آئے تو لفظ موت کا، اعلیٰ حضرت کو ترجمہ موت کرنا پڑا۔ جناب عزیر کی بات آئی تو اللہ نے لفظ جو ہے جو استعمال کیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اور اعلیٰ حضرت کو ترجمہ یہاں مردہ کرنا پڑا، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، اور قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہاں لفظ مرنا کرنا پڑا اہل جو ہے اعلیٰ حضرت کو۔ اگر تیرے با ادب ترجمے کے اندر لفظ موت بھی ہے، لفظ مرنا بھی ہے، لفظ مردہ بھی ہے، تو پھر اس شک سے نکل کے انبیاء کو وفات نہیں، انبیاء کو موت نہیں، موت پر حق ہے، لیکن یہ ولادت کے خلاف ہے، بالکل ایسے نہیں، یہ ان کے عہدے کے خلاف ہے، بالکل ایسے نہیں، بلکہ یہ توحید کے عین مطابق ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، صرف اللہ کی ذات جو ہے اس کو بقا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، لہذا اس شبے کو بھی دور کیجئے۔ باقی رہ گیا جی آپ اس دن عید کیوں نہیں مناتے؟ دین مکمل ہے الحمدللہ، ہم نے اپنا دین اللہ سے لیا ہے، وحی سے لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، جو برحق ہے آپ اعلان کر گئے، جو عید ہے آپ بتا گئے، نام تک بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ عید الفطر ہے چھوٹی عید جسے کہتے ہیں، جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں 29 یا 30 چاند نظر آ جائے تو یہ یکم شوال، یہ عید
عید الفطر ہے، ٹائم مقرر ہے، فجر کے وقت ہے، فجر کے ماں باپ جب آپ فجر پڑھ لیں اور سورج طلوع ہو جائے پھر جو ہے وہ تھوڑا اوپر کو آئے، یہ اس کا ٹائم ہے۔ مرد بھی نکلے عورتیں بھی نکلیں، مسجدوں کو چھوڑ کے میدان میں نکلیں۔ کہا محبوب عورتوں نے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کہا ساری آئیں، نماز نہیں بھی پڑھنی تو بھی آئیں۔ کہا حضور مجبوری ہے، ان کے پاس کپڑا یا عبایا نہیں، کہا اپنی بہن کی چادر اور کپڑا استعمال کر کے ڈبل لے لیں اور آ جائیں، لیکن آنا ضروری ہے۔ محبوب آ گئی ہیں، بیٹھے، کہا نماز والی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ جائے، نماز پڑھی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا، دعا ہوگی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ اس اذان کی اذان ہوگی، نماز کی عید ہے، کہا اذان نہیں ہوگی، تکبیر ہوگی، کہا تکبیر نہیں ہوگی، احکام بتائے گئے، پہلے سنتیں ہوں گی، کہا نہیں ہوں گی، اس کے نوافل ہوں گے، کہا نہیں ہوں گے، حضور خطبہ پہلے ہوگا، کہا نہیں پہلے عید پڑھی جائے گی، کتنی رکھتے ہیں دو پڑھی جائیں گی، ایک ایک حکم بتایا، نام تک بتایا۔ عید الاضحیٰ آئی، تاریخ بتائی، 10 ذی الحجہ ہے، ٹائم کون سا ہے بتایا ہے، میدان میں نکلنا ہے، تکبیرات بتا دی ہیں، طریقہ کار بتا دیا ہے، میرے محبوب نے پڑھی ہے، اور جہاں نہیں پڑھی وہ بھی بتا دیا۔ یہ آخری حج ہے میرے محبوب کا، حجۃ الوداع ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو میرے محبوب مینا میں ہیں۔ آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، عید کا ٹائم ہے مگر عید نہیں پڑی، آپ نے بال منڈوا لیے ہیں، ٹائم عید کا ہے مگر عید نہیں پڑی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج جو ہے وہ اونٹ 63 نہر کر لیے ہیں مگر عید کے لیے مکہ نہیں گئے، یا اس میدان میں میدان نہیں سجایا کہ آؤ عید پڑھتے ہیں۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، میرے محبوب نے جو ہے وہ کھانا شانا کھا لیا ہے لیکن عید کا کھانا اسے نہیں بولا ہے، یہ یوم النحر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ آج قربانی ہو رہی ہے عالم اسلام میں اور مکہ میں عید پڑھی جا رہی ہے مگر میرے محبوب نے نہیں پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج مینا میں رہ کر کے عید نہیں پڑھتے۔ دین وہی ہے، عید وہی ہے جو پیغمبر نے مقرر کی ہے، وگرنہ اعلان کر سکتے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے کہ چلو جا کر کے پہلے عید پڑھیں گے، پھر آ کر کے کنکریاں ماریں گے، پھر ہم قربانیاں دیں گے، پھر ہم بال منڈوائیں گے، پھر ہم کپڑے بدلیں گے، پھر ہم جو ہے وہ جا کر کے بیت اللہ کا طواف کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے، پھر ہم لوٹ آئیں گے۔ عید ہے مگر عید نہیں پڑھی، تو حج کے اندر حجاج کے لیے سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ عید نہیں پڑھیں گے، بھلے عید کا دن بھی بھی بتائی۔ پہلے سنتیں ہیں نہیں، آئیں 2 رکعت پڑھیں یا جتنی ہو، ثم سلم قدر لہ، طریقہ بتا دیا۔ پہلے خطبہ ہوگا، عید میں پہلے عید پڑھی جائے گی، نماز ہوگی، یا پہلے خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد جو ہے وہ نماز ہوگی، نماز کے بعد جو ہے وہ اگر آپ یہاں ہیں سلو وقت سب کچھ جو ہے وہ وضاحتیں آتی، لیکن اس کا تو نام تو میں اس پہ کوئی دوسری بات نہیں کر سکتا اور میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضرات ہاں، اس دن میرے محبوب نے خوشی منائی ہے روزہ رکھ کے، خوشی منائی ہے روزہ رکھ کے۔ تو میرے دوست تجھے کوئی نہیں روکتا، روزہ رکھ سوموار کا روزہ، آ ذرا اس دن بسم اللہ کر، ویلکم کر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کرے ہیں، باقی رہ گیا الحمدللہ کہ آپ کہتے ہیں ہمیں خوشی نہیں، آپ کی بھول ہے، ہمیں ایک کا جو انداز ہے تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو۔ الحمدللہ اس وقت بھی ڈنڈے موجود تھے، جھنڈے موجود تھے، جھنڈے ہواؤں میں لہراتے تھے، تب بھی اونٹ تھے، اونٹوں کے ریڑے بھی بن سکتے تھے، ہاں گدھے بھی موجود تھے، گھوڑے بھی موجود تھے، خچر بھی موجود تھے، ساری چیزیں میسر تھی، بازار بھی تھے، چوک بھی تھے، گلیاں بھی تھی، یہ سارے معاملے محبت کے بھی تھے۔ چاہتے اتنی تھی کہ میرے محبوب کی تھوک نیچے نہ گرے، محبتیں اتنی تھی کہ وضو کے قطرات نیچے نہ گرے، محبتیں اتنی تھی کہ ابرو کے اشارے پہ جو ہے وہ پہلی رات کا آدمی اٹھ کر کے میدان جنگ میں جا کر کے شہید ہو کر کے آ جائے۔ محبت اتنی ہے کہ بیوی آ کر کے کہے محبوب اس نے تو ابھی غسل کرنا ہے، اور محبوب کہے غسیل الملائکہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ وہ ہماری طرح کے دودھ پینے والے مجنوں نہیں تھے، سب میسر تھا، مگر انہوں نے اس تاریخ کو مقرر کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایسا کچھ نہیں کرا۔ باقی جو جناب کو دھوکہ دیا گیا شبہ، صحیح مسلم کی روایت کہ جناب امیر معاویہ نے کہا لوگ اکٹھے ہیں، اکٹھے کیوں ہو؟ جی ہم ذکر کر رہے تھے محبوب کی میلاد کا، ولادت کا،
حضرات نہ لفظ میلاد کا وہاں ذکر، نہ ولادت کا ذکر، نہ ولادت کے تذکرے کا ذکر، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ذکر. سند کے جتنے راوی ہیں امام مسلم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 9 راوی، 9 راویوں نے وہ معنی نہیں لیا جو جناب نے لیا، اور ان 9 راویوں میں سے ایک امام نے، ایک محدث نے اس کو دلیل بنایا عید میلاد النبی پہ نہیں. جناب اتنے بھی دھوکے نہ دیں کہ لوگ کل قیامت کے دن گریبان پکڑے. تھوڑا سمجھ لو، اپنے جو ہے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں لے کے کہاں چلا جاتا ہے اس وقت علم اور علامہ کا جو ہے وہ اس وقت کا عہدہ اور تمغہ کہاں چلی جاتی ہے، ڈاکٹریٹ کہاں چلی جاتی ہے، وہ فلسفی کہاں چلی جاتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کہاں چلی جاتی ہے. سوچ کے جب محبت میں محبوب نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہاں پوچھا محبوب نے آ کر کے، مجلس بنی ہوئی ہے، محبوب نے نہیں بلائی، ہلکا ہے دن عید کا نہیں، اور یہ ڈیٹ بھی وہ نہیں، تشریف فرما ہے. محبوب پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے بٹھایا ہے؟ کہنے لگے نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے. محفل تو ذکر قرآن کی، ذکر اللہ کی تھی. محبوب نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اس نے ہمیں اسلام کی سمجھ دی اور ہدایت عطا فرمائی. بات تو اتنی تھی، آپ نے اٹھا کر کے اس کو اتنا پاکی داماں کے لیے بڑھایا کہ اس کو میلاد کی مجلس بنا دیا، اور مدینے میں ہو گئی، صحابہ نے کی. ان ہستیوں پہ اتنے الزام نہ لگاؤ، جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کے ذمہ نہ لگاؤ. میرے محبوب نے پوچھا کیا آپ صرف اس لیے تشریف فرمائے؟ کہا ہاں آپ نے ان سے حلفیہ بیان لیا، انہوں نے حلفیہ بیان دیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے تمہارے اوپر کوئی تہمت یا شک نہیں ہے، حلفیہ بیان اس لیے لیا ہے، قسم اس لیے لی ہے کہ آسمان سے جبریل نے آ کر کے بتایا ہے کہ تمہاری اس محفل ذکر کی وجہ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس تذکرے کی وجہ سے آسمان پہ رب فرشتوں کے اندر تمہارے اوپر رشک کر رہا ہے. یہ رشک میلاد نہیں ہے جناب، دھوکے نہیں دیجیے، شبہوں سے نکلیے، اتنا بیان کیجیے جتنی حقیقت ہے. جناب یحییٰ کی زندگی، جناب سیدہ مریم کی زندگی، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی زندگیاں، یہ عید میلاد نہیں تھی، ایسا کوئی چیز کا سلسلہ نہیں تھا. اور میں کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے پاس تھا مگر نہیں کیا. آج اہل الحدیث کے پاس بانس موجود ہیں، دیکھنے ہوں تو آگے دیکھ لیں، کائناتیں موجود ہیں، تمبو موجود ہیں، لائٹیں موجود ہیں، پھول موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، تقریر کرنے والے بھی، تحریر لکھنے والے بھی، بیان کرنے والے بھی، خطاب دینے والے بھی، سننے والے بھی، اجتماعات بھی ہیں، اکٹھ بھی ہیں، کانفرنسیں بھی ہیں. لیکن آپ کو چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وہ چیزیں میسر نہیں ہیں، اس وجہ سے اہل الحدیث اسے انداز کو اپناتے بھی نہیں ہیں، لے کر کے بھی نہیں آتے. خوشی ویسے مناتے ہیں جیسے اصحاب نے قرآن و سنت سیکھ کے ان پہ عمل کر کے میرے محبوب کی زندگی کے کردار کے مطابق کردار بنانے کی کوشش کری. یہی ہماری دعوت ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. باقی انشاءاللہ یہ سلسلے جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو اس کو جذباتی بن کے نہیں بلکہ دلیل کے ساتھ جیے، دلیل کے ساتھ پڑھیے، اور دھوکے میں 2 نمبر دلیلیں اور ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہوں ان سے بچنے کی کوشش کریں. کہیں محبت میں آپ کے ساتھ جنتوں کی معیت لیتے لیتے جہنم کی کرسی پہ جا کر کے نہ بیٹھنا پڑے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. جی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں یہاں پہ تھا تو بہت ہی تکلیف دہ خبر ملی. میرے بہنوں یہ پہ اٹیک آیا ہے اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے. اللہ سے دعا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قادر قائم رکھے. اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اور ہمارے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب میں سے جو بھی جا چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرمائے. اور اس کانفرنس کے بانی مبانی لوگ جو اس کی بنیاد رکھ کر کے گئے ہیں اللہ اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک.